وہ جو اللہ کا کلام ہے جس کا بنیادی موضوع انذار قیامت ہے، وہ رسول کے ذریعے سے سامنے آ رہا ہے، وہ رسول کا قول بن چکا ہے۔ تو ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، مختلف انبیاء آئے ہیں، تو مختلف جو انبیاء کے صحف ہیں قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، تو یہ نبی کے صحیفے اور رسول کی سرگزشت یا رسول کی دعوت اور انذار کے وہ مراحل، ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یعنی نبی اور رسول، ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہے وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نہیں دی جاتی، رسول شریعت لے کے آتے ہیں، تو کیا یہ فرق ہوتا ہے ان دونوں میں؟ اور نتیجے کے لحاظ سے دونوں اپنے مشن میں کیا مختلف واقع ہوتے ہیں؟ اصل منصب نبوت کا منصب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ مخاطبہ الہی کے لیے انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے انسانوں تک اپنی ہدایت پہنچانی ہے۔ ہدایت پہنچانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہر انسان کو خدا کا پیغام پہنچ جاتا۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، اس کی جگہ جگہ وضاحت کی ہے، قرآن مجید میں بھی کی ہے، قدیم صحیفوں میں بھی کی ہے۔ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ انسانوں کے اندر سے کسی شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ انتخاب کر کے ہدایت اس کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو کسی شخص کا انتخاب اگر اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت انسانوں تک پہنچانے کا کام کرے گا، تو گویا وہ مخاطبہ الہی کے لیے ایک انسان کا انتخاب ہے۔ جس انسان کا آپ انتخاب کریں گے اس مقصد کے لیے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اصل منصب نبوتی کا منصب ہے۔ جہاں تک رسول کا تعلق ہے، رسول کے بانی کیا ہے؟ رسول کے بانی ہے پیغام پہنچانے والا۔ نبی کا کیا مطلب ہے؟ اس نبی عظیم کی خبر دینے والا۔ وہ نبی عظیم کیا ہے؟ قیامت کی۔ قرآن مجید نے اس کو اسی سے تعبیر کی، اما یتساءلون عن النبی العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ وہ نبی عظیم ہے، وہ بڑی خبر ہے جس کو پیغمبر پہنچاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو وہ خبر دینے والا، یعنی اس نبی عظیم کی خبر دینے والا، وہ نبائی سے اس کے لیے نبی کی اصطلاح قرآن مجید نے اختیار کی ہے، اس سے پہلے بھی موجود رہی ہے۔ یہ منصب اصل منصب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ پیغام خدا کے فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، پیغام نبی بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ تو رسول کا لفظ ان سب معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ فرشتوں کے لیے استعمال ہو گیا ہے، عام فرستادگان کے لیے استعمال ہو گیا ہے، سب نبیوں کے لیے استعمال ہو گیا ہے، لیکن قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک اصطلاحی مفہوم بھی ہے۔ اچھا۔ دنیا کی زبانوں میں جب آپ کسی زندہ کلام کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ فرق کرنا پڑتا ہے کہ کہاں کیا لفظ اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، کہاں وہ عام لغوی پہلو سے استعمال ہو گیا ہے، کس جگہ کے اوپر اس کو ایک عمومی مفہوم میں استعمال کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اب مثلا لفظ صلاۃ ہی کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں یہ اصطلاحی نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں یہ رحمت نازل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور بھی بعض پہلو ہیں، یعنی دعا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو لفظ اپنے لغت سے الگ نہیں ہو جاتا جب وہ اصطلاح بن جاتا ہے۔ رسول کا لفظ بھی ایسے ہی ہے، سب نبیوں کے لیے استعمال ہو گیا اس لیے کہ فرستادگان الہی ہیں۔ اچھا۔ فرشتوں کے لیے استعمال ہو گیا اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا پیغام لے کے آ جاتے ہیں۔ بلکہ ملائکہ کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں، جو ملک کی جمع ہے، اس کا مطلب بھی پیغامبر ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک عمومی تعبیر بھی ہے اور ایک خاص اصطلاح بھی ہے۔ خاص اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی جس کو کسی قوم کے لیے عدالت بنا کے بھیج دیا گیا۔ اچھا۔ جب کسی قوم کے لیے عدالت بنا کے بھیج دیا جائے گا تو اب وہ رسالت کے منصب پر فائز ہوگا اصطلاحی مفہوم میں۔ تو پہلے تو یہ فرق بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہے، اس کے ساتھ رسول بھی ہے۔ اچھا۔ نبی کی حیثیت سے آپ وہی انذار قیامت کرنے کے لیے آئے ہیں، قیامت کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول کی حیثیت سے آپ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر آئے ہیں، اچھا۔ اپنے مخاطبین کے لیے عدالت بن کر آئے ہیں، یعنی اپنی قوم کے لیے یا اپنے زمانے کے مخاطبین کے لیے جن تک آپ براہ راست اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اور اللہ کا فیصلہ نافذ کر کے جائیں گے۔ عدالت بن کے آئے ہیں، یہ تعبیر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو رسول عدالت بن کے آتا ہے، یعنی نبیوں میں سے وہ نبی جو کسی قوم کی طرف، اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف، اپنے مخاطبین کی طرف اللہ کی عدالت بن کے آئے، اس کو قرآن اصطلاحی طور پر رسول کہتا ہے، لیکن لفظ کا عمومی استعمال بھی اسی طریقے سے عربی زبان میں موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔
ٹھیک. اچھا ہم صاحب، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا دیکھیں سورہ فاتحہ میں آپ نے بتایا کہ اس کے بعد وہ جو دعا مانگی گئی ہے، اس کے بعد رسول کی زبان سے اس دعا کا ایک جواب اس قوم کو ہدایت کی وہ پوری جو تعبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ سے آغاز کرتے ہیں، تو ابتدا ہی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اب رسول آ گئے ہیں اور رسول آنے کے بعد لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. مثلا میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب یہ بتائیے گا کہ جو رسول کی دعوت کے مراحل ہیں، رسول کی دعوت کی ایک رداد ہے جو قرآن مجید میں ثبت کر دی گئی ہے، تو ایک پڑھنے والے کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کس مرحلے کی بات ہے، کس موقع کی بات ہے، رسول نے کس جگہ پر پہنچ کے یہ بات ان تک کہنی ہے؟ چونکہ وہ مراحل تو پھیلے ہوئے ہیں پورے قرآن میں، تو وہ مراحل کیا ہیں دعوت کے اور ان کو دریافت کیسے کیا جائے گا؟ اس میں دو ہی راستے ہوں گے. ایک یہ ہے کہ پڑھنے والا خود قرآن کے اندر اترے، جیسے جیسے وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ اس کی زبان سے واقف ہے، علم کے پس منظر کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، تو یہ سارے حقائق اس پر بتدریج واضح ہو جائیں گے. اچھا، تو ایک راستہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کسی قوم میں سے کسی خاص فن یا علم کی تحصیل کا انتخاب کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سے کچھ لوگ علم طب میں اختصاص کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور سائنسی علم میں غیر معمولی مہارت بہم پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اس چیز کو اپنا اصل موضوع بنا لیتے ہیں. چنانچہ جو لوگ قرآن مجید کے علم کو اپنا اصل موضوع بنائیں، وہ قرآن مجید کے پھر ترجمے کرتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیریں لکھتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی ابتدا میں، یعنی جب اپنی تفسیر لکھیں یا اپنی شرح لکھیں یا اپنا ترجمہ کریں، تو ابتدا میں قرآن مجید کا تعارف کرا دیں، یہ بتا دیں. یہ لوگوں کے لیے ایک سہولت کی چیز ہوگی. ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی شخص اگر اپنے اندر اہلیت پیدا کر لے اور قرآن مجید کی زبان سے آشنائی پیدا کر لے، تو وہ قرآن مجید کو موضوع بنا کر اس پر جب تدبر کرے گا، اس کے اندر اترے گا، تو یہ حقیقت بالکل اس پر واضح ہو جائے گی. یعنی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، خدا کا پیغمبر کھڑا ہوا لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے. یہ بات کن لوگوں سے کر رہا ہے وہ بھی متعین ہو کر سامنے آ جائیں گے، ان کے احوال بھی معلوم ہو جائیں گے، ان سے کیا بات کب کہی جا رہی ہے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی. اور اس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود قرآن بتاتا چلا جائے گا. اچھا ٹھیک. اچھا ہم صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ جو رسول ہیں ان کے بارے میں ایک آپ نے کہا جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آتے ہیں. جب ہم اس مقدمے کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک آفاقی تصور ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں قیامت تک کے لیے، وہ اللہ کی ہدایت ہمیں دے کر گئے ہیں. تو اب اللہ کی کتاب میں کچھ ایسی ہدایات جو ان کی قوم سے متعلق ہوں، ان کی قوم پر وہ عدالت بن کے آئے ہیں، تو اس سے ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس کتاب کا کچھ حصہ ہے جو اس عہد کے لیے ریلیونٹ تھا یا اس عہد سے متعلق تھا، تو پھر اگر اس سے متعلق تھا تو ہم قیامت تک اس کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، اس فرق کو ہمیشہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی قوموں اور اپنے براہ راست مخاطبین کے لیے عدالت بن کے آتے ہیں، لیکن جو ہدایت پر لے کر آتے ہیں وہ عالمگیر ہوتی ہے. اچھا، تو قرآن مجید ان دونوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک. قرآن مجید میں آپ کو وہ ہدایت ملے گی جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک ہر شخص کے لیے ہے. محمد الرسول اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سورہ فاتحہ اصل میں قرآن کے نزول یا بعثت محمدی کی دعا ہے. ٹھیک. انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اب ہمیں ہدایت ملنی چاہیے اور سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما. ہم جانتے ہیں کہ تیرے پیغمبروں کو اور تیرے اچھے انسانوں کو جنہوں نے تیری بندگی کی یہ ہدایت اس سے پہلے ملتی رہی ہے اور تو نے یہ نعمت انہیں دی ہے، تو ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے میں ہمیں بھی رہنمائی کر. تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو قرآن مجید میں اس دعا کے جواب میں دی گئی ہے وہ عالمگیر ہے. ان دو چیزوں کو کبھی خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. یعنی خدا کی ہدایت، یہاں میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا دوں، سب پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہے. اچھا، سارے پیغمبر ایک ہی ہدایت لے کر آئے ہیں. یعنی مسیح علیہ السلام نے بھی انذار قیامت ہی کیا ہے، انہوں نے بھی توحیدی کی دعوت دی ہے، انہوں نے بھی دین کا وہی بنیادی پیغام پہنچایا ہے. سب پیغمبر جو ہدایت لے کر آتے ہیں، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہوں، وہ ان سے پہلے کے پیغمبر ہوں،
اور سب سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام، وہ ایک ہی دین، ایک ہی ہدایت ہے جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہدایت، لیکن وہ عدالت جو برپا کی جاتی ہے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے ہے، براہ راست مخاطبین کے لیے ہے۔ ان دونوں باتوں کو الگ نہ کرنے سے بڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کو جاننا چاہیے کہ وہ ایک طرف ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، چنانچہ وہ اس عدالت کی رودات بھی ہے جو سرزمین عرب میں برپا ہوئی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں برپا ہوئی، اور اس کے ساتھ وہ ہدایت بھی لے کر آیا ہے جو ان کے لیے بھی تھی، جو میرے لیے بھی ہے، جو قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے۔ دونوں باتوں کو آپ کو جاننا چاہیے۔ اب یہ خیال نہ کیجئے کہ اس میں کوئی اشتباہ واقع ہو جائے گا، نہیں، ہر جگہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے وہ دونوں چیزوں کو بالکل الگ الگ کر کے آپ کو بتا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کی نوعیت سمجھیں، اس پر تدبر کا سلیقہ سیکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں جس میں یہ ساری دعوت اسی طرح ٹو فولڈ ہے، یعنی اس میں بیک وقت عدالت کا معاملہ بھی ہو رہا ہے اور ہدایت کا معاملہ بھی ہو رہا ہے۔